بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گل علی اسماعیل کون ہیں، ان پر الزامات کیا ہیں اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث اس خاتون کو ایوارڈ کون اور کیوں دے رہا ہے۔ جنیوا سمٹ نے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث گل علی اسماعیل کو ویمن رائٹس ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ جنیوا سمٹ نے گل علی اسماعیل کو اپنے اسپیکرز کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اب انہیں اس فورم سے پاکستان کے خلاف بولنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا۔ گل علی اسماعیل پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کی سرگرم رکن رہیں۔ گل علی اسماعیل نے اپنے ٹویٹر کی بائیو میں اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ایک جلا وطن کارکن ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں مزید لکھا ہے کہ وہ اویئر گرلز نامی این جی او کی بانی ہیں۔ گل علی اسماعیل پر پاکستان میں ریاست مخالف سرگرمیوں اور تشدد پر اکسانے کے الزامات ہیں۔ گل علی اسماعیل کا نام ای سی ایل پر رہا ہے۔ اپنا نام ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ مارچ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گل علی اسماعیل کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اس کیس میں گل علی اسماعیل کے وکیل بابر ستار تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اسی آرڈر میں کہا تھا کہ گل علی اسماعیل کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جائے، تاہم چونکہ آئی ایس آئی کی گل علی اسماعیل کا نام ای سی ایل پر رکھنے کی سفارش موجود ہے، اس لیے وزارت داخلہ اس سفارش پر مناسب کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ مئی 2019 میں اسلام آباد پولیس نے گل علی اسماعیل کے خلاف ریاستی اداروں کو بدنام کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے الزامات پر مقدمہ درج کیا تھا۔ اس ایف آئی آر میں گل علی اسماعیل پر الزام تھا کہ انہوں نے 10 سالہ بچی فرشتہ کے ریپ اور قتل کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد کو غداری پر اکسایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر گل علی اسماعیل کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا اور گل علی اسماعیل چھپ گئیں اور پاکستان سے نکلنے میں کامیابی ہو گئی۔ بی بی سی کے مطابق وہ سری لنکا سے امریکہ گئیں اور امریکہ میں اسائلم کی درخواست دے دی۔ ستمبر 2019 میں گل علی اسماعیل کے والد نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ان کی بیٹی کے خلاف پاکستان میں 6 کیسز ہیں۔ گل علی اسماعیل پاکستان میں مطلوب ہیں۔ وہ پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کرنے کی بجائے ملک چھوڑ کر بھاگ گئیں، جس طرح نواز شریف بھاگے، اور اسی طرح سے گو کہ نواز شریف لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کی وجہ سے گئے تھے، لیکن پاکستان وہ بھی واپس آنے کو اب تیار نہیں ہے۔ اور گل علی اسماعیل نے اس کے بعد خود کو مظلوم اور جلا وطن ظاہر کرنا شروع کیا اور اب تک وہ ایسے ہی کر رہی ہیں۔ دی جنیوا سمٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی نے گل علی اسماعیل کو ویمنز رائٹس ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سمٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گل علی اسماعیل پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قید اور ٹارچر سے بچیں۔ اس فورم کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سالانہ اجلاس کے آمد پر ہر سال جنیوا سمٹ ہوتا ہے، جس میں انسانی حقوق کی صورتحال پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جنہیں عالمی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سمٹ کو دنیا بھر سے انسانی حقوق کی 25 این جی اوز اسپانسر کر رہی ہیں۔ جنیوا سمٹ کی اس ویب سائٹ کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ اس سمٹ میں چین، کیوبا، پاکستان، ایران، شمالی کوریا، روس اور دیگر ممالک سے انسانی حقوق کے ہیرو، کارکن اور سابق سیاسی قیدی انسانی حقوق، جمہوریت اور آزادی کے لیے اپنی ذاتی جدوجہد سے متعلق بتاتے ہیں اور اپنی عملی حکمت عملی کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس ویب سائٹ پر سال 2021 کے سمٹ کے اسپیکرز کی فہرست میں بھارت، فلسطین، کشمیر یا دیگر مظلوم ممالک سے کوئی اسپیکر نہیں ہے۔ منافقت کی انتہا کہ جو گل علی اسماعیل کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں، اس سمٹ میں اس کے اسپیکرز میں بھارت، فلسطین، کشمیر یا دیگر مظلوم ممالک سے کوئی اسپیکر نہیں ہے۔ بھارت کا مظلوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر جو مظلوم لوگ ہیں، بھارت کے اندر جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جہاں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، ان تمام ملکوں سے کوئی ایک بھی اسپیکر نہیں ہے۔ اسرائیل دوست ممالک سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اسرائیل کے دوست ملک ہیں وہاں پہ اگر کوئی بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر یہ سمٹ کسی کو ایوارڈ دینے نہیں جا رہا۔ جنیوا کے جس سمٹ نے گل علی اسماعیل کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے، اس کے پارٹنرز کی فہرست میں وہ این جی اوز شامل ہیں جو پاکستان، چین اور ایران مخالف ہیں اور اسرائیل دوست ہیں۔ جنیوا سمٹ کے پارٹنرز میں یو این واچ نامی این جی او بھی شامل ہے۔ یہ این جی او اسرائیلی فنڈ سے چلتی ہے اور کھل کر پاکستان کی مخالفت کرتی رہتی ہے۔ یہ وہی این جی او ہے جس نے چند ماہ قبل کھل کر پاکستان کی مخالفت کی تھی اور پاکستان کے خلاف ٹویٹس کی تھی۔ ای یو ڈس انفو لیب کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی تھی، اس میں بھارت کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں گل علی اسماعیل کی جماعت پشتون تحفظ موومنٹ کے کردار کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ ای یو ڈس انفو لیب کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ سے منظور شدہ 10 این جی اوز کا ڈس انفارمیشن نیٹ ورک چلانے والے گروپ سے تعلق بھی سامنے آیا تھا۔ یہ این جی اوز
کافی عرصے سے غیر فعال ہو چکی تھیں۔ بھارتی نیٹ ورک نے ان این جی اوز کی تجدید کی اور پھر ان کے ماضی کے ٹریک ریکارڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان این جی اوز کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ این جی اوز اقوام متحدہ کی کانفرنسز اور سماعتوں کے دوران بھارتی مفادات کو پروموٹ کرتی ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتی ہیں۔ ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ان این جی اوز کے ذریعے بہت سے نیٹ ورکس اور اداروں کو اقوام متحدہ کا فورم دلوایا گیا تھا اور بھارت کی ان این جی اوز کی مدد سے پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی اقوام متحدہ کے فورم پر موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے این جی اوز کا، ان کے پیچھے بھارت ہے۔ وہ این جی اوز پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ رپورٹس بناتی ہیں، وہ ساری رپورٹیں اقوام متحدہ کو بھیجی جاتی ہیں اور پھر وہ این جی اوز ایک ماحول بنا کے جو پاکستان مخالف لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سے فورم پر یہ موقع دلواتے ہیں کہ وہ ان فورمز پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کریں۔ جنیوا سمٹ کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ کی گل علی اسماعیل کو ایوارڈ اور فورم فراہم کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ دیگر پاکستانی جو پاکستان کے استحکام کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی عالمی سطح پر نوازا جائے گا، ان فورمز پر نوازا جائے گا، آپ کی سرپرستی کی جائے گی۔ آپ حامد میر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو اسائلم لے کر دیا جائے گا۔ آپ حامد میر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو باہر سے فنڈنگ ہوگی۔ آپ حامد میر سمیت جو پاکستان کے اوپر بھونکے گا آپ اس کو سپورٹ کریں گے، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو سپورٹ ملے گی۔ تو یہ اس طرح سے اس لیے یہ جنیوا سمٹ یا اس طرح کے جو ہیں فورمز اس لیے پاکستان کے اوپر بھونکنے والوں کو، پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والوں کو، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے والوں کو یہ نوازتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں جو عام پاکستانی صحافی کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، جو صحافیوں کو بے روزگاری پہ نہیں کھڑی ہوتی، جو صحافیوں کو تنخواہیں نہ ملنے پہ نہیں کھڑی ہوتی، جو میڈیا مالکان کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، جو میڈیا مالکان کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کھڑی ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑی ہیں، وہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف کھڑی ہیں۔ کیوں؟ مالک کے ساتھ پنگا لیں گے تو ان میں سے بہت سارے صحافتی تنظیموں کے رہنما آج بھی مالکان کے پیرول پر ہیں، یہ ان کو بچاتے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج کے خلاف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ باہر سے ان کو پھر پیسہ ملتا ہے۔ جنیوا سمٹ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار بنا کر پیش کر رہا ہے، مگر اس سمٹ کی حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اور اس سمٹ کی پارٹنر این جی اوز میں وہ این جی اوز شامل ہیں جو اسرائیل پرست ہیں، جو اسرائیل کی دوست ہیں، اور اسرائیل انسانی حقوق کی اس وقت سب سے زیادہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ جنیوا سمٹ کی جانب سے فلسطین اور کشمیر میں کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سمٹ میں گل علی اسماعیل کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اور انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ گل علی اسماعیل پاکستانی عدالتوں سے مفرور ہیں اور جنیوا سمٹ نے انہیں اپنی ویب سائٹ پر سیاسی قیدی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ گل علی اسماعیل کے حوالے سے چیزیں تھیں، لیکن آپ اس فورم کی منافقت دیکھیں کہ اسرائیل جہاں پہ ظلم کر رہا ہے وہاں کے انسانی حقوق کی پامالی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، مودی جو بھارت میں کر رہا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہے تو پاکستان سے گل علی اسماعیل کا کہ اس کے اوپر بہت ظلم ہوا، کتنا ظلم ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔